أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللہ رب العالمین اس کائنات کے خالق مالک رازق ہے. اس کائنات کو اور اس کے اندر ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے. ہر چیز اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں انسان کو خلیفہ بنایا ہے. ہر چیز انسان کے مسخر کر دی، انسان کے تابع کر دی. انسان کا اس میں کوئی ذاتی کردار، کوئی ذاتی طاقت، کوئی ذاتی اختیار انسان کے پاس نہیں ہے. اگر کچھ ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا ہے. انسان پر اللہ رب العالمین کا احسان ہے سراسر. جو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے لیے ہر چیز مسخر کر سکتا ہے، وہ اللہ ان چیزوں کو انسان کے لیے عذاب بھی بنا سکتا ہے. ان چیزوں کو انسان کے لیے پکڑ بھی بنا سکتا ہے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ہوا، یہ آگ، یہ ہر چیز انسان فائدہ اٹھاتا ہے ان سے. یہ جانور، یہ بڑی بڑی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، انسان ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ زلزلہ پیدا کر دے زمین کے اندر. اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو عذاب بنا دے انسانوں کے لیے. قوم عاد پر اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو عذاب بنا کے نازل، عذاب کی صورت میں بھیجا. آگ کو اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ عذاب بنا دے. پانی، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے. کتنی بڑی ضرورت ہے ہماری. ہم پانی سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ چاہے تو پانی کو ہمارے لیے عذاب بنا دے. اللہ چاہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جن کو کوئی ہم حیثیت دینے کو تیار نہیں ہیں، پرندوں کو، ابابیلوں کو اللہ چاہے تو عذاب بنا دے. اللہ چاہے تو مچھروں کو عذاب بنا دے. اللہ چاہے تو کسی چیز کو عذاب بنا دے. تو یہ سراسر میرے اللہ کا اختیار ہے، میرے اللہ کی طاقت ہے. سب کچھ اللہ کا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ نے انسان کو اور جنوں کو اختیار دیا. باقی تمام مخلوق وہ پابند ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے پر اور کرتی ہے. ہر چیز اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتی ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. کیا آسمان، کیا زمین، آسمان و زمین میں موجود ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور جانور، وکثیر من الناس اور بہت سے خوش قسمت لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بہت سے لوگ نہیں کرتے. وکثیر حق علیہ العذاب. اس کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے. والطیر صافات، پرندے پر پھیلائے ہوئے نہ صرف تسبیح کرتے ہیں ہر چیز اللہ کی، بلکہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحہ. ہر ایک نے جان لیا ہے کہ کیسے اس نے نماز پڑھنی ہے اور کیسے اس نے تسبیح کرنی ہے. ہم ناقص ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی نماز کو سمجھ نہیں سکتے.
ہر چیز اللہ رب العالمین کی تابع ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے، اور بہت سے خوش قسمت لوگ بھی، یہ ان کی سعادت ہے، اللہ رب العالمین کا ان پر انعام ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو، جنوں کو اختیار دیا، انسان نے کہا ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئے گی، پیغام آئے گا، حکم آئے گا، وقتی طور پر اختیار ہوگا، صرف وقتی، بہت محدود سا، انسان ماننا چاہے تو مان لے، نہ مانے تو نہ مانے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو کھلی چھوٹ نہیں دے دی، انسان کو ماننا پڑتا ہے، ماننا چاہیے، انسان کے پاس کوئی اور اختیار، کوئی اور چیز ہے نہیں، انسان ناقص ہے، انسان کمزور ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے سامنے انسان کی ذرہ برابر حیثیت نہیں ہے، رینگتے کیڑے کی طرح انسان کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، اللہ نے وقتی طور پہ اختیار دیے ہے، صرف اللہ نے کچھ صلاحیت دے دی، عقل دے دی، اللہ کے حکم سے انسان چیزوں کو مسخر کرتا ہے، چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہے، جو لوگ نہیں مانتے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زبردستی نہیں کرنی، فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے نصیحت کر دیجیے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ دروغہ نہیں، لست علیہم بجبار، جبر نہیں کرنا، جبر کرنے سے وہ جو اللہ نے اختیار دیے ہے وہ اختیار ختم ہو جائے گا، جبر نہیں کرنا، وقتی طور پر اختیار ہے ان کے پاس، چاہیں تو مان لیں، لیکن ماننے سے کیا ہوگا؟ دنیا آخرت سنور جائے گی، دنیا اور آخرت وہ آپ کی ہوگی، ہر چیز آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہر چیز آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہوگی، لیکن اگر نہیں مانیں گے، وقتی طور پر اختیار ہے، لیکن ہوگا کیا؟ دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی، ہر چیز دشمن بن جائے گی حقیقت میں، لیکن انسان کو دھوکہ ہوگا، اور وہ دھوکہ بھی اس لیے اس میں انسان کا کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اگر فوری عذاب آ جائے، مہلت نہ ملے، تو پھر دنیا سے آزمائش ختم ہو جائے، وہ مہلت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، الا من تولی وکفر، جو منہ موڑے گا، جو کفر کرے گا، وقتی طور پر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ڈھیل دے دیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، پھر اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دیں گے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، ان الینا ایابہم، لوٹ کر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، حساب تو ہم نے ہی لینا ہے، وقتی طور پر تھوڑی سی ڈھیل مل جاتی ہے، اسی سے انسان سرکش ہو جاتا ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو غنی پاتا ہے، انسان سمجھتا ہے میرے پاس بڑا اختیار ہے، ہر چیز میرے کنٹرول میں، مال بھی میرے پاس، طاقت بھی میرے پاس، خوبصورتی بھی میرے پاس، جوانی بھی میرے پاس، اللہ کی دی ہوئی ہے، تیرا کیا کمال ہے؟ قارون بھی یہی سمجھتا تھا، فرعون بھی یہی سمجھتا تھا، حامان بھی یہی سمجھتا تھا، نمرود بھی یہی سمجھتا تھا، ہر ایک یہی سمجھتا تھا۔ یہ کیلیفورنیا کا شہر لاس اینجلس، اس میں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اس میں سٹیج سے جو کمپیئرنگ کر رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارا گاڈ لیس شہر ہے، ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین نے ڈھیل دے دی وقتی طور پر، پھر اللہ نے دکھایا کہ اللہ کیا کر سکتا ہے۔ فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ نے ڈھیل دے دی، پتہ نہیں کتنے سال، 50 سال کے 100 سال۔ نمرود نے بھی کہا تھا کہ میں رب ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا، کیوں جھگڑا کرنے لگا؟ اللہ نے بادشاہت دی تھی، مال آ گیا تھا، اقتدار آ گیا تھا، طاقت آ گئی تھی، کس کی دی ہوئی تھی؟ اللہ رب العالمین کی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ کہتے ہیں جھگڑا کیوں کیا؟ اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے ملک دے دیا تھا، مالک الملک نے آزمائش کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بادشاہت دے دی تھی، وہ سمجھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، وہ کہنے لگا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اس نے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا۔
ٹائٹینک دنیا کا سب سے بڑا جہاز جس نے بنایا، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے بنایا، اللہ کے پانیوں میں اس نے چلانا تھا، اللہ کے دیے ہوئے نظام سے اس نے چلنا تھا، لیکن دھوکے میں آ گیا۔ اس کا مالک کہنے لگا اسے چاہے تو خدا بھی ڈبو نہیں سکتا، تو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سفر میں اسے ڈبو دیا، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ رب العالمین دکھاتے ہیں اپنی قدرت، جب اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت دکھانی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم پڑھیں، میں نے جو خطبہ کے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے قوموں کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم نوح کا 1000 سال کی اللہ نے مہلت دے دی۔ اللہ کے ہاں تو وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے 1000 سال اللہ کے نزدیک ایک دن کی طرح ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود، کہا جاتا ہے کہ 700 800 سال کی عمریں ہوتی تھیں، اتنے طاقتور تھے، وہ کہتے تھے ہم سے طاقتور کون ہے؟ بھئی تمہیں طاقتور بنایا کس نے؟ وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا وہ نہیں دیکھتے تھے جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے؟ پیدا اس نے کیا ہے، یا تو تم کو ہم خود پیدا ہو گئے ہیں، ہم خود وجود میں آ گئے ہیں، ہم نے خود اپنے آپ کو طاقت دے دی ہے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کو بڑھاپا بھی نہیں آتا تھا، اللہ کو بہتر پتہ ہے، تو لیکن پھر اللہ رب العالمین نے کیسے انہیں تباہ و برباد کیا۔ حضرت ابراہیم کی قوم، پھر قوم لوط، قوم شعیب، اللہ تعالیٰ نے قوموں کا ذکر فرمایا ہے سورہ ہود میں، اور پھر اللہ نے فرمایا ہے کیسے نبی آتے تھے اور کیسے نبی انہیں دعوت دیتے تھے اور کیسے یہ انکار کرتے تھے، اور کون انکار کرنے والے ہوتے تھے؟ پیش بادشاہ، سردار، مالدار لوگ، اقتدار والے لوگ، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کو سامنے آ جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ہر نبی کا، ہر قوم کا قصہ بیان کر کے پھر اللہ فرماتے ہیں کیسے اللہ نے تباہ و برباد کیا، کیسے آخرکار پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو، ایمان والوں کو نجات دی۔ اس سورہ ہود کے آخر میں اللہ رب العالمین تبصرہ کرتے ہیں تمام قوموں کے حالت پر، اور اللہ فرماتے ہیں، اور یہی تبصرہ پوری دنیا کے لیے ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ڈھیل آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ ڈھیل بھی آزمائش ہے، لیکن ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیر ہے تو اندھیر ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ڈھیل کا مطلب یہ ہے وہ وقتی ہوتی ہے، پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، جب اللہ پھر قوموں کو پکڑتے ہیں اور وہ قومیں ظالم ہوتی ہیں، ان اخذہ علیم شدید، پھر اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، بڑی المناک ہوتی ہے، بڑی شدید اور بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس وقت پھر انسان وہ وائی تباہی، اور وہ پھر اس وقت وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کوئی بچا لے، کاش کہ میں یہ نہ کرتا، کاش کہ میں یہ نہ کرتا، پھر وہ کاش ہی رہ جاتا ہے۔ اب پچھتائے کیا حوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نظام آزمائش کا حصہ ہے، ڈھیل ملنا۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، اور پھر ظالم جو ہیں بڑے بڑے بول بولتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں وقتی طور پر۔ حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب اللہ پھر پکڑ کرتے ہیں انسان کی، پھر اللہ چھوڑتے نہیں ہیں، پھر ایسا شکنجہ کستا ہے کہ زمین و آسمان کے کناروں سے کوئی نکل کے دکھائے تو صحیح۔ پھر یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنوں انسانوں کی جماعت، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کے دیکھو، اللہ کی پکڑ سے نکل کر دیکھو، تم نہیں نکل سکتے طاقت کے بغیر، اور طاقت ہے نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ فرماتے ہیں میں ڈھیل دیتا ہوں انہیں، میری چال بڑی مضبوط ہے۔ کہ جو اللہ رب العالمین ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی طاقت آ گئی ہے، بڑا اختیار آ گیا، وہ سمجھتے نہیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، ان کو اپنی طرف سے نہیں ملا، اور جس کو وہ
نعمت سمجھ رہے ہیں، مال سمجھ رہے ہیں، اقتدار سمجھ رہے ہیں، وہ تو عذاب ہے، تو کو اندازہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کسی شخص کو اللہ کا نافرمان ہے اور نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ہمیں اپنے حالت پہ غور کرنا چاہیے، ڈر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہر بندے کو پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں اپنے اللہ کی کتنی عبادت کرتا ہوں اور میں اللہ کی کتنی نافرمانی کرتا ہوں۔ جب کبھی اپنے آپ کو نعمت میں دیکھیں، ایک دفعہ جائزہ لیجئے اپنا۔ حدیث مبارکہ ہے جب ایک بندہ اللہ رب العالمین کا نافرمان ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں تو فرمایا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، انما ہوا استدراج، یہ تو وہ آہستہ آہستہ ایک پکڑ ہے۔ وہ پھر جب وہ شکنجہ، وہ آپ سمجھیے کہ وہ آہستہ آہستہ شکنجہ کستا ہے، وہ تو انسان کو تو تب پتہ لگتا ہے جب پکڑ میں آ جاتا ہے۔ وہ جب شکنجہ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا ہے، انسان تو اتنا ناقص ہے، انسان کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال بہت ہے، اقتدار بہت ہے، اختیار بہت ہے، اولادیں بہت زیادہ ہیں، صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کے ساتھ بڑی خیر کر دی ہے، بڑی نعمتیں دے دی ہیں انہیں، بل لا یشعرون، لوگ تو شعور نہیں رکھتے، لوگ غور نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں حقیقی۔ اصل نعمت کیا ہے؟ اصل نعمت ہے کہ ان نعمتوں کے ساتھ انسان کو ایمان کی توفیق ملے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، نعمت تو اللہ کی خشیت ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، نعمت تو ایمان ہے۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اصل نعمت تو یہ ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، نعمت تو ان لوگوں کے پاس ہے کہ جب وہ خرچ کریں تو خرچ کر کے بھی روتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر دے۔ نعمت تو ان لوگوں پر اللہ کی ہے جو خرچ کر کے بھی، نیکی کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، اپنے وقت کے عظیم ترین لوگ، عظیم ترین کام کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر نو کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول کر لے ہم سے، آپ نے قبول کرنا ہے۔ نعمت تو یہ ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، نعمتوں میں تو یہ لوگ ہیں، یہ لوگ نعمتوں میں سبقت لے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کے مال و دولت کو انسان اللہ کے ساتھ تکبر بھی کر رہا ہے اور مقابلہ بھی کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے میں بڑی نعمتوں میں ہوں، یہ تو کوئی نعمت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال، ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو چاہتے ہیں اللہ اس مال اور اولاد، ان نعمتوں کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے دے۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں، پھر جب اللہ کا عذاب کا کوڑا برسے تو پھر ان کی جان نکلے تو کفر پر ان کی جان نکلے۔ یہ تو اللہ کا عذاب ہے کہ جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی یہ اتنا زیادہ عذاب ہوگا، کیونکہ اتنا زیادہ حساب ہوگا۔ اگر موت کفر پر ہونی ہے، اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملنی، اگر توبہ نہیں کرنی انسان نے، باقی اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے، کسی کو ایمان کی توفیق مل جائے تو یہ پھر اللہ کی نعمت بن جاتی ہے۔ امام زمخشری نے تفسیر کشاف، ان کی کتاب ہے، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارا پانی زمین کا اگر یہ گہرا چلا جائے تو یہ پانی کون لائے گا تمہارے پاس؟ یہ اللہ تمہیں پانی دیتا ہے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرو گے تو اگر اللہ تعالیٰ پانی ہی لے جائے تو پھر میٹھا پانی کون لائے گا؟ سمندر کے پانی سے تو پیاس نہیں بجھائی جا سکتی، اس سے تو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو میٹھے پانی سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ آیت پڑھی گئی ایک ملحد کے سامنے تو اس ملحد نے کہا کہ اگر پانی نیچے چلا جائے گا تو ہم کسیاں اور بیلچیں اور کدالیں لے آئیں گے اور ہم اس کے ذریعے پانی کو نکال لیں گے۔ تو امام زمخشری نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دیا۔
گویا کہ اللہ رب العالمین نے اسے یہ پیغام دیا کہ اب تو کسیاں اور کدالنے اور بیلچے لا کر اب اس پانی کو تو نکال لے جیسے تو نے نکالنا ہے۔ تو یہ بڑے بول جو ہم بولتے ہیں، انسان تصور نہیں کرتا کہ یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو چیلنج ہوتا ہے۔ اگر وقتی عذاب نہ آئے تو اللہ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے۔ یہود نے بھی کہا تھا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ لی ان کی یہ بات، ہم نے یہ بھی لکھ لیا اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا بھی لکھ لیا۔ یہ نبیوں کو قتل کرنے سے کم نہیں ہے، یہ بات نبیوں کو شہید کرنے سے یہ بات کم نہیں ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ آنا تو انہوں نے ہمارے پاس ہی ہے، پھر جلنے کا عذاب چکھائیں گے پھر ہم انہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اولاد پکڑی ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ تم رحمان کے لیے اولاد مقرر کرو۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد پکڑے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، زمین و آسمان کی ہر مخلوق نے، ہر چیز نے اللہ کے پاس بندہ بن کے آ جانا ہے۔ اللہ کی اولاد کون اور اللہ کا شریک کون؟ تو اللہ رب العالمین کو چیلنج کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب اللہ رب العالمین کچھ کرنے میں آتے ہیں تو سمندر بھی غرق نہیں کر پاتا، جب اللہ رب العالمین کچھ کرنے پہ آتے ہیں تو آگ بھی جلا نہیں پاتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کو علیہ السلام سمندر نے نہیں ڈبویا، اللہ نے رستہ بنا دیا۔ جب اللہ رب العالمین کچھ کرنے پہ آتے ہیں تو مچھلی نگل لیتی ہے، لیکن وہ نگل کر ختم نہیں کر دیتی۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کچھ کرنے میں آتے ہیں تو پھر کنواری بھی بچہ جنم دے دیتی ہے۔ سیدہ مریم باپ کے بغیر ہی، شوہر کے بغیر ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کے حکم سے جنم دے دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنے پہ آتے ہیں تو دودھ پیتا بچہ بھی بول پڑتا ہے۔ قال انی عبد اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا جملہ جو فرمایا تھا تو یہ فرمایا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ وہ کر چھوڑتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جسے روکنا چاہیں پوری دنیا مل کر اسے نہیں دے سکتی، اللہ جسے دینا چاہیں پوری دنیا روکنا چاہے پوری دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ لوگ اللہ کی دی ہوئی اختیار، اللہ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے اگر کوئی ٹیکنالوجی حاصل ہو گئی، اگر کوئی اختیار حاصل ہو گیا، لوگ گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ زمین و آسمان کے سارے لشکر اللہ رب العالمین کے ہیں، ساری طاقتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے لشکر اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ وہ لشکر کتنے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا وہ لشکر کتنے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین چاہیں تو اللہ رب العالمین ہواؤں کو عذاب بنا دے، اللہ رب العالمین چاہیں تو اللہ رب العالمین زلزلہ بھیج کر سب کچھ تباہ کر دے، اللہ رب العالمین چاہیں تو ایک چیخ ہی، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، اللہ کہتے ہیں ہمیں عذاب دینے کے لیے کوئی لمبے چوڑے پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، ایک چیخ آتی ہے سب بھج کر رہ جاتے ہیں۔ کتنی قوموں کو اللہ رب العالمین نے چیخ کے ذریعے ہلاک کیا، اللہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ سیلابی ریلوں کے ذریعے اللہ رب العالمین تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ بچانا چاہیں تو سارے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہتے تھے، اللہ رب العالمین نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ بچانا چاہیں سارے لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، اللہ نے زندہ سلامت آسمان پہ اٹھا لیا۔ اللہ چاہیں تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو سیر و سیاحت کے لیے بنا دے، صبح کا سفر 1 مہینے کے سفر کے برابر،
رات کا سفر ہواؤں کے ذریعے، شام کا سفر 1 مہینے کے سفر کے برابر. غدوها شہر ورواحها شہر وأصلنا له عین القطر، تانبے کا چشمہ اللہ رب العالمین نے بہا دیا. تو اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. بادشاہ دینے والا اللہ ہے، جس کو چاہے بادشاہ دے دے، جسے چاہے بادشاہ چھین لے. اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت، اپنی قدرت دکھائی ہے. فلسطین کے اوپر جو کچھ ظلم ہوا، جو کچھ ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہوئیں، وہ پوری دنیا نے دیکھی، لیکن خاموش سب تھے، کوئی ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے اپنے 2 لشکروں کے ذریعے ان لوگوں کو جو ایڈ کرنے والے تھے، جو مدد کرنے والے تھے، ڈالر دینے والے تھے، ہتھیار دینے والے تھے، پیٹ ٹھونکنے والے تھے، آشیرواد دینے والے تھے، تو اللہ رب العالمین نے وہاں اپنا عذاب بھیجا. وہ اداکار جو کہتا تھا ٹی وی پر بیٹھ کر کہ سب کچھ تباہ کر دو، غزہ میں سب کچھ تباہ کر دو، جب اس کا گھر جل کر تباہ ہوا تو وہ رونا شروع ہو گیا ٹی وی پہ آ کر. اللہ رب العالمین ہر چیز دکھاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی 2 طاقتیں دکھائی ہیں، ایک آگ اور ایک ہوا. آگ بھی اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں اللہ کی مخلوق ہے، اور ہوا بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے. اس ہوا کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو 7 راتیں اور 8 دن اللہ رب العالمین نے ہوا چلائی تھی. اور یہ کون سی ہوا تھی؟ یہ تیز و تند اور ٹھنڈی ہوا تھی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے ٹھنڈی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا تھا، اور وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی تھی، اور ایسے ہو گئے وہ لوگ جیسے کھجوروں کے بکھرے ہوئے تنے ہوتے ہیں. اسی ہوا کے ذریعے اللہ رب العالمین نے لاس اینجلس میں تباہی بھیجی. اللہ رب العالمین نے 10,000 سے زائد مکانات تباہ ہو چکے ہیں. 36,000 ایکڑ سے اوپر رقبہ جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے. کہتے ہیں جی تقریباً $350 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، $275 ارب کا. پاکستان $40 ارب کے لیے ناک رگڑ رہا ہے، صرف $40 ارب کے لیے. پاکستان میں جو سیلاب آیا تھا، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ جی میرے قریب ہو جاؤ، توبہ کر لو. وہ جس نے بہت تباہی کی تھی، $15 ارب کا نقصان ہوا تھا. اس لاس اینجلس میں جو نقصان اب تک ہوا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ بھی کہاں تک چلنا ہے. $275 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. جو لوگ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی سب کچھ تباہ کر دو، اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ جب اپنے گھر تباہ ہوتے ہیں تو کتنا غم ہوتا ہے. جب مریضوں کو جب پھر اٹھا کے لے جانا ہوتا ہے کسی جگہ سے، کسی جگہ کوئی آفت آ جائے تو پھر مریضوں کا کیا بننا ہے. یہ تو ہسپتالوں پر بمباری کرتے تھے، ہسپتالوں تک کو نہیں چھوڑا. وہ کہتے تھے ہسپتالوں کو بھی تباہ کر دو، ہر چیز کو تباہ کر دو، مردوں کو مار دو، عورتوں کو مار دو، دودھ پیتے بچوں کو مار دو. اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال کیا ہے. دنیا کی مثال یہ ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. دنیا کی مثال ایسے جیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کریں، فاختلط به نبات الارض، پھر وہ پانی زمین کے اندر مل کر زمین کی نباتات کے ساتھ خلط ملط ہو جائے. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب زمین اپنی زیب و زینت لے لیتی ہے، زمین میں فصل پک جاتی ہے، باغات لہلہا رہے ہوتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، زمین خوب مزین ہو جاتی ہے. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اس کے اہل سمجھتے ہیں کہ اب ساری قدرت ہمارے پاس ہے، یہ سب کچھ تو ہم نے ہی کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہماری طاقت ہے، ہمارا اختیار ہے، اللہ کا کیا ہے اس میں. اتاہا امرنا لیلا او نہارا، رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ جاتا ہے. فجعلناها حصیدا، ہم اس کو کٹی ہوئی کھیتی بنا دیتے ہیں. کأن لم تغن بالامس، جیسے کہ وہ تھی نہیں. غزہ کو تباہ کرنے میں ان کو کتنے سال لگے، اور آپ دیکھیے کہ کتنے دنوں کے اندر
آپ کبھی تصویریں دیکھیں تو وہ غزہ کی طرح کی تصویریں نظر آتی ہیں والعیاذ باللہ۔ یعنی وہ آپ سمجھیے چند دن پہلے وہ دنیا کا سب سے مالدار شہر، خوشنما، اور اب جیسے کٹا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے تو پھر اللہ رب العالمین اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ جس طرح ہوا اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ رب العالمین ہی ہوا چلاتے ہیں، جیسے ہوا اللہ چلانا چاہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، ہوائیں اللہ بھیجتے ہیں۔ اسی طرح آگ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ بھڑکائی ہوئی۔ یہ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس آگ کو پیدا کیا ہے۔ یہ آگ بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس آگ کو ایک نصیحت بنایا ہے اور مسافروں کے لیے ایک فائدے کی چیز بنایا ہے۔ ہماری دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں 69واں حصہ ہے۔ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 حصے زیادہ ہے۔ جب دنیا کی آگ اتنی سخت ہے تو آخرت کی آگ کتنی سخت ہوگی۔ آخرت کی آگ کے بارے میں آتا ہے کہ آخرت کی آگ کے صرف انگارے وہ کتنے بڑے ہوں گے، جیسے بہت بڑا ایک محل، بہت بڑا ایک قلعہ ہوتا ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، آخرت کی آگ کے صرف انگارے اور اس کی چنگاریاں کتنی بڑی بڑی ہوں گی۔ فرمایا انہا ترمی، وہ ایسے انگارے پھینکتی ہے، ایسے انگارے اور شعلے پھینکتی ہے، کالقصر جیسے بڑے بڑے محلات اور جیسے بڑے بڑے قلعے ہوتے ہیں۔ کأنہ جمالۃ صفر، زرد بڑے بڑے اونٹوں کی طرح، اتنے بڑے بڑے صرف اس کے شعلے ہیں۔ یہ آگ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون، یہ آگ جسے تم جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہیں تو اللہ رب العالمین اس آگ کے اندر درخت پیدا کر دیں۔ اللہ رب العالمین کی آپ قدرت دیکھیں۔ یہ جو زقوم کا درخت ہے آپ کو پتہ ہے جہنمیوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، یہ آگ کے اندر ہوگا۔ آگ ہوگی اور آگ کے اندر درخت موجود ہوگا، آگ کے اندر درخت جلے گا نہیں، اور وہ آگ کی جڑ کے اندر جو ہے وہ زقوم کا درخت ہوگا۔ اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس آگ سے مخلوق پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہیں تو اللہ رب العالمین اس آگ سے کپڑا بنا دیں۔ قیامت کے دن جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جہنمیوں کے کپڑے آگ کے ہوں گے والعیاذ باللہ۔ تو یہ آگ ہو یا یہ ہوا ہو، یہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ اللہ تو چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ تو انسان کو تکبر سے اور اللہ رب العالمین کا مقابلہ کرنے سے باز آ جانا چاہیے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کر لے۔ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو مان لے، تو اللہ رب العالمین بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بڑے بڑے بلنڈر معاف کر دیتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر بڑی زیادتیاں کی، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ چاہے تو اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ نے اپنے پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے حضور رجوع کریں، جو اپنی غلطی پر پشیمان ہوں، توبہ کریں، اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ صرف ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اور جو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے نہیں، مقابلہ کرتا رہے، تو پھر نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔